جب آپ کا رب آپ کو دنیا کے کروڑوں لوگوں میں سے اپنے لیے چن لے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر اس کی طرف دوڑیں، اس کے ہو جائیں اور اپنے رب کی محبت کا فرض ادا کریں۔ ایسا مومن دوست تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تمہاری مدد کرے، تمہیں خیر پارو بارے، شر سے ڈرائے اور اس سے جب بھی پہنچے تمہیں خیر ہی پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے جبکہ وہ ننگا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی سبز پوشاک پہنائے گا۔ آپ کے پاس جتنے بھی اضافی کپڑے ہوتے ہیں انہیں الماری کی زینت بنا کر رکھنے کی بجائے اپنے ارد گرد موجود غربا میں تقسیم کر دیا کریں۔ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ غریب کی قوت خرید لنڈے کا گرم کپڑا پہننے کی بھی نہیں۔ ضرورت مند افراد کا خیال رکھنا ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ جو اللہ پاک کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہیں اور اللہ پاک کی آیات کی پیروی کرتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا رب ان کو ضائع کر دے۔ اللہ ان کو بہترین نعمتوں سے نوازتا ہے۔ آپ کا رب آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ہم خود کو اللہ کی محبت کے تابع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر محبت کو ہمارے تابع کر دیتا ہے۔ ایک نامحرم شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض مت کیجیے۔ بے شک آپ کو جتنی مرضی اس شخص سے محبت ہو، لیکن اللہ سے بڑھ کر کسی شخص کی محبت ہمارے دل میں ہو تو وہ ہمارے لیے سزا بن جاتی ہے۔ جو اللہ پاک کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں اور اللہ پاک کی آیات کی پیروی کرتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا رب ان کو ضائع کر دے۔ اللہ پاک ان کو بہترین نعمتوں سے نوازتا ہے۔ آپ کا رب آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ہم خود کو اللہ کی محبت کے تابع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر محبت کو ہمارے تابع کر دیتا ہے۔ رویوں کو نرم رکھیں اور کہیں پر بھی فاصلہ محسوس ہو تو خود کو نزدیک کر لیں، سبب پوچھ لیں۔ کوئی خاموش لگے تو خود بات کا آغاز کر لیں۔ ہو سکتا ہے جسے آپ اس شخص کی انا سمجھ رہے ہوں وہ اس کے لیے ڈپریشن ہو۔ آپ پہل کر لیں تعلق جوڑنے میں، رابطہ کرنے میں، مسکرانے میں، کسی کو زندگی کی طرف واپس لانے میں۔ تمہارے ایک آنسو کے بدلے وہ مسکرا کر تمہاری ساری خواہشوں پر کن کہہ دیتا ہے۔ ایسی محبت تم سے صرف تمہارا رب ہی کر سکتا ہے۔ موت کی سختی کو یاد رکھیں، دنیا کی تلخیاں بے ذائقہ لگنے لگیں گی۔ روح نکلنے کے بعد اپنی اوقات کو سوچیں، آس پاس کا منظر غیر اہم ہو جائے گا۔ روح نکلنے کے بعد اپنی اوقات سوچیں، آس پاس کا منظر غیر اہم ہو جائے گا۔ کفن میں خالی ہاتھوں کا خیال کریں، ہر شے اپنی وقت کھو دے گی۔ اور قبر کی پہلی رات یاد رکھیں، زندگی کا ہر دن روشن ہو جائے گا۔ بعض محبتیں صرف اللہ پاک کی خاطر ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ صرف ہمیں اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ وہ اپنے اللہ پاک سے رابطے میں رہتے ہیں۔ کچھ چہرے بس علم کی روشنی کی وجہ سے دلوں میں مقید ہو جاتے ہیں، اور کچھ صحبت میں عمل صالحہ کی وجہ سے ہمارا مرکز بن جاتی ہے۔ اس عدالت سے ڈرنا چاہیے جس میں نہ کوئی وکیل ہوگا، نہ کوئی گواہ ہوگا اور نہ دلائل، صرف ایک اعلان ہوگا، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ روزے قیامت جب لوگوں کو ان کے اعمال کا ثواب دینے پر پردے کھول دیے جائیں گے تو سب سے افضل عمل ذکر کو پائیں گے، تو اس وقت لوگ حسرت کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم پر ذکر سے آسان کوئی چیز نہیں تھی۔ مٹی سے مٹی تک کے سفر کے درمیان جو وقت ہے وہ مہلت ہے جس کا نام زندگی ہے۔ اس دی گئی مہلت میں اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا، دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ کچھ چیزوں کو، کچھ نعمتوں کو اور کچھ لوگوں کو پا کر ہم اپنے رب کو کھو دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ چیزوں کو، کچھ نعمتوں کو اور کچھ لوگوں کو کھو دینے کے بعد ہم اپنے رب کو پا لیتے ہیں، اور کچھ کھو کر اپنے رب کو پا لینے سے بہترین اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر مشکل کا حل رکھتی ہے۔ ہمیں صرف اس سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔
اور اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کو جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔